بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 128 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 13ویں پارے کا دوسرا سبق انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے لے کے آیت نمبر 85 تک شامل ہوں گی، جبکہ دورائی 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 سے لے کے 93 تک، یعنی 10ویں پارے کے آخر تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، پہنچے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے سامنے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے یوسف علیہ السلام کے سامنے، آوا، تو اس نے خاص جگہ دی، الیہ، اخاہ، اپنے پاس اپنے بھائی کو، یعنی حضرت بنیامین کو، قال، کہنے لگے، یعنی یوسف علیہ السلام کہنے لگے، انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس تم غم نہ کرو، بما کانوا یعملون، اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ فلما جہزہم، پھر جب اس نے تیار کرا لیا، بجہازہم، ان کا سامان، جعل السقایۃ، تو اس نے رکھ دیا پینے کا برتن، یعنی اپنے پینے کا برتن، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے بورے میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، یعنی قافلہ جب روانہ ہوا تو اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم تو چور ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، واقبلوا علیہم، اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، یعنی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگے، ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم کر بیٹھے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ، یعنی غلہ ناپنے کا پیمانہ، ولمن جاء بہ، اور اس شخص کے لیے کہ جو واپس لے کر آئے گا اسے، یعنی اس پیمانے کو، خمل بعیرن، ایک اونٹ کا بوجھ، غلہ، یعنی اسے انعام کے طور پہ ملے گا، وانا بہ زعیم، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی قسم، لقد علمتم، یقیناً تم تو جانتے ہی ہو، ما جئنا، کہ ہم نہیں آئے ہیں، لنفسد فی الارض، کہ ہم فساد پھیلائیں اس زمین میں، یعنی یہاں ہمارے آنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، فما جزاؤہ، تو کیا سزا ہے اس شخص کی، یعنی اگر جو ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا تو کیا سزا ہے، ان کنتم کاذبین، اگر تم ہوئے جھوٹے، یعنی تمہارے کسی شخص سے ہمارا سامان نکل آیا تو پھر کیا سزا ہے اس کی۔ قالوا جزاؤہ، کہنے لگے سزا ہے اس کی، من وجدا، کہ پایا جائے وہ، یعنی وہ پیمانہ، فی رحلہ، جس کے سامان سے، فہو جزاؤہ، پس وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی بدلے میں وہ قید ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ایسے ظالموں کو۔ فبدا، پھر اس نے ابتدا کی، بأوعیتہم، ان کے بوروں سے، یعنی ان کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو اس نے، یعنی یوسف علیہ السلام نے تلاشی کی ابتدا کی، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، یعنی
ان کے بوروں سے ابتدا کی، اپنے بھائی کے بور سے پہلے، ثم استخرجہا، پھر اس نے نکال لیا اس کو، یعنی پینے کے پیالے کو، من وعاء اخی، اپنے بھائی کے بورے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر فرمائی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کانا، یعنی تدبیر یہ فرمائی کہ ان کے بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ گم ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام نے یادگار کے طور پر یا کسی ضرورت کے تحت اپنے پینے کا پیالہ جو اپنے بھائی کے بورے میں رکھا تھا، اسی وجہ سے ان کے بورے کی تلاشی آخر میں لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا گم ہو جانا اور یوسف علیہ السلام کا بغیر کسی ارادے کے اپنے پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے بورے میں رکھنا، یہ ہم نے تدبیر کی۔ تدبیر اس لیے کی تاکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک سکے۔ ما کان لیأخذ اخاہ، نہیں تھے وہ روک سکتے اپنے بھائی کو، نہیں تھے وہ ایسے کہ روک لیتے اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کچھ چاہے۔ نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجے، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم، اور ہر علم والے کے اوپر علیم، ایک بڑا علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا علم والا۔ قالو، وہ کہنے لگے، این یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق، تو بلا شبہ چوری کی تھی، اخ لہ، اس کے بھائی نے، من قبل، اس سے پہلے، فاسرھا، پس پوشیدہ رکھا اس بات کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی، اپنے دل ہی میں، ولم یبدھا لہم، اور ظاہر نہ ہونے دیا ان کے سامنے، قال انتم، یعنی کس بات کو ظاہر نہ ہونے دیا، قال انتم، اس نے کہا، یعنی دل میں کہا، انتم شر مکانا، کہ تم ہی بدترین درجے میں ہو، یعنی دل میں ایک بات کہی جو ان پہ ظاہر نہ ہونے دی۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی جو تم چوری کا الزام مجھ پہ لگا رہے ہو بچپن کہ کسی واقعے کا جو تم بیان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ قالو، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہو ابن، یقیناً اس کا باپ، شیخاً کبیرا، بہت بوڑھا ہے، فخذ، پس آپ روک لیں، گرفتار کر لیں، احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، انا نراک، بے شک ہم سمجھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، بہت احسان کرنے والا۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ، ان ناخذ، اس بات سے کہ ہم روکیں کسی اور کو، الا من وجدنا، سوائے اس کے کہ ہم نے پایا ہے، متاعنا عندہ، اپنا سامان جس کے پاس، انا، بے شک ہم، اذا الظالمون، اس صورت میں تو ضرور ظلم کرنے والے ہوں گے۔ فلما استیئسوا، پھر جب وہ لوگ نا امید ہو گئے، منہ، اس سے، خلصوا نجیہ، تو وہ الگ ہوئے، الگ جا کھڑے ہوئے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، یعنی بڑے بھائی نے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم، لے رکھا ہے تم سے، موثقا من اللہ، ایک پختہ عہد، پختہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، یعنی یہ بھی تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے پہلے، ما فرطتم، جو تم کوتاہی کر چکے ہو، فی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعنی تمہیں وہ اپنا عہد یاد نہیں اور اپنی کوتاہی یاد نہیں جو تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض، تو اب ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو،
یعنی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے دے مجھے میرا باپ، او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے میرے بارے میں، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ، سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، پس اب تم جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا، تو کہنا، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم تو گواہی نہیں دیتے، الا بما علمنا، مگر اسی بات کا جو ہم نے جانا، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم للغیب حافظین، غیب کے نگہبان، یعنی جو کچھ ہمارے سامنے ہوا، ان کے بورے سے سامان نکلا، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے، كُنَّا فِيهَا، ہم رہے ہیں جس میں، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں، أَقْبَلْنَا فِيهَا، ہم آئے تھے جس میں، یعنی ہم نے اس بار، یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے کی جو ندامت ان کے دل و دماغ میں تھی، اس وجہ سے وہ ساری چیزیں وضاحتیں پیش کر رہے تھے کہ ہر طرح سے تسلی کر لیجئے کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں، یعنی ان ذرائع سے آپ تصدیق کر لیں کہ ہم سچے ہیں۔ قال، فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم، ایسا نہیں ہے، بلکہ سجا دی ہے تمہیں، انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک بات، فصبر جمیل، بس اب صبر ہی بہتر ہے، وصلی اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یأتینی بہم جمیعا، کہ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو اکٹھا، بہم سے مراد، چونکہ رکے اس واقعے میں تو دو تھے، حضرت بنیامین اور سوتیلے بھائیوں میں سے بڑا بھائی، لیکن بہم تین کا احاطہ کر رہا ہے، گویا یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام شمار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر۔ انہو، یقیناً وہی، هو العلیم الحکیم، خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیرا ان سے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیرا ان سے، وقال، اور کہنے لگے، یا صفا، ہے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، یوسف کی جدائی پر، وَابْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئی تھی، عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یعنی بیٹے کہنے لگے، تاللہ، قسم اللہ تعالیٰ کی، تفتأ تذکرو، آپ رہیں گے ہمیشہ یاد کرتے، یوسف کو، حتیٰ یہاں تک کہ تکون حرزن، آپ ہو جائیں بیمار، بیکار، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں۔ الحمدللہ، آیت نمبر 85 پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے اس سبق میں ہم نے 17 آیات کا مطالعہ کیا۔ ان 17 آیات میں کل الفاظ کی تعداد 299 ہے، 289، جبکہ تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے الفاظ کی تعداد ان 289 میں سے صرف 40 ہے۔ گویا 249 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں، اور ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 18 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل کرنے سے اب تک قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے کور ہونے والے الفاظ کی تعداد 48,436 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.35% بنتا ہے۔ آج کے سبق تک ہم نے 35,718 الفاظ پڑھے ہیں، لیکن ہمیں سیکھنے پڑے ہیں الفاظ صرف 5,009۔
گویا 5009 الفاظ سیکھ کے ہم نے 35,718 الفاظ پڑھ لیے ہیں، جبکہ ان 5009 الفاظ کی وجہ سے آگے کے اسباق میں جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ گویا قرآن حکیم کا 53% الفاظ ہم ان 5009 الفاظ کی وجہ سے کور کر چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اسی ذوق و شوق سے قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنے، تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت ہماری زندگی کا معمول بنانے کی ہمیں فکر و توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔